ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر اعتبار سے سمجھایا، ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی شفقت سے، کبھی ڈرا کر، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا نہ ہو، امت کی تعلیم نہ کی ہو۔ اور قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے، کوئی رحمت والی کوئی ایسی آیات پڑھی جائیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ ان آیات کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے، ان سے سبق سیکھتا ہے۔ جو آج کی حدیث ہے، جب بھی یہ نظروں کے سامنے سے آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے تو جو ایمان والا ہے ایک بار اس کے ایک کپ کپی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس کے جسم کا رواں رواں جو ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی وقت آئے گا۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ اے صحابہ بھلا بتاؤ تو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا؟ عرض کرنے لگے، المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوتا ہے، کنگال وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی، میری امت کے مفلس وہ ہوں گے یوم القیامتی، قیامت کا دن ہوگا، من یأتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ جب وہ آئے گا اللہ کے حضور تو اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی۔ جب وہ اللہ کے حضور یہ سارا سامان لے کر آئے گا، یہ ساری دولت لے کر آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں اور زکوٰۃ بھی ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، یہاں سے کوئی آئے گا، کوئی یہاں سے آئے گا، کوئی یہاں سے آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگائی ہے، اس نے میرا مال کھایا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں ان میں بانٹنی شروع ہو جائیں گی کہ اس کی نیکی اس کو دے دی جائے۔ آج ہم محنت سے جب پیسہ کماتے ہیں، اگر اس کو ہماری اولاد بھی ضائع کرے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنی اولاد کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ یہ بڑی محنت سے کمایا ہے، اس کو برباد نہ کرو۔ تو میرے عزیزو، آج تو پیسہ ہم کما رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہے، تو نیکیوں کی تو ہمیں اس سے زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اتنی محنت سے نیکیاں کماتے ہیں۔ ہمیں مال کمانے پر کوئی ہمارے اوپر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں روک رہا ہے، لیکن نیکیاں کمانے کے حوالے سے تو ابلیس ہے نا۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، یہ نیکی نہ کر لے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، ایک لقمہ جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، 70 جبڑے ان کے اس قید سے نکال کے تم اسے ایک لقمے کو اللہ کے راستے میں دیتے ہو۔ تو اتنا سخت معاملہ، اور جب ہم اس سے بچا کر، قرآن کیا فرماتا ہے، وہ تمہیں وہ ہر جگہ سے دیکھتا ہے، اس کی ضروریت بھی تمہیں دیکھتی ہے، روکنے کے لیے ہر کوشش کرتی ہے۔ تو جب ہم اس شیطان کے اس گھیرے سے بچ کر نیکیاں کماتے ہیں تو کل کو یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں، فرمایا ان سب میں وہ نیکیاں بانٹ دی جائیں، ایک میں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ فرمایا فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، معاملہ کیا ہوگا کہ ابھی وہ باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ نیکیاں لے کر آیا تھا، ایسا وقت آ جائے گا کہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے سر پہ ہوگا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ من خطایاہم فطرح علیہ، ان سب کے گناہ لیے جائیں گے، اس کے سر کے اوپر ان کا بوجھ لادا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایسا مفلس کبھی بھی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ ایسا وقت کبھی نہ لائے، ایسا معاملہ کبھی نہ ہونے پائے۔ ہم تو روپے پیسے کی اتنی حفاظت کرتے تو ہمیں اس سے زیادہ حفاظت اپنی نیکیوں کی کرنی چاہیے۔ میں نے کئی بار حکایت آپ کے سامنے ذکر کی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں گلستان میں کہ ایک بزرگ اپنے بچے کے ساتھ نماز پڑھ کے فجر کی تو گھر جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو بیٹا کہنے لگا میں ان سے اچھا نہیں ہوں ابا جی، میں ان سے اچھا نہیں ہوں، میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ سوئے ہوئے۔ تو باپ نے کہا اس سے اچھا تھا تو بھی سویا رہتا، اتنی محنت کما کر تو آیا، تو نے ضائع کر دیا۔ تو یہ دعا کرتا کہ یا اللہ ان کو بھی اٹھا دے، اللہ سے ان کے لیے توفیق مانگتا، یا اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا۔ تو نے اپنی عبادت کا ذکر کیوں کیا کہ میں کر کے آیا ہوں، یہ سوئے ہوئے؟ تو نے تو جو کر کے آیا تھا وہ بھی ضائع کر دیا۔ تو ہم نیکیاں کماتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ سے ایسا معاملہ نہ ہو۔ قرآن ایک اور جگہ پر قرآن فرماتا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، مثال دے کر اللہ نے سمجھایا کہ بعض لوگ ان کی نیکیوں کا معاملہ پتہ کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے، ابھی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو آپ سڑک پر سامنے دیکھتے ہیں پانی نظر آتا ہے، اور جب پاس جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ وہ سورج کی وجہ سے وہاں پر آپ کو پانی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ قرآن نے فرمایا ایسوں کی مثال کہ ان کے اعمال بھی سراب کی طرح ہیں، ان کو ہوگا ہمارے پاس بہت نیکیاں، ہمارے پاس بہت نیکیاں، لیکن جب پاس جائیں گے تو وہاں کوئی بھی نیکی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا کریں اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس حدیث کی صداقت کا صدقہ، اس مقدس جگہ کا صدقہ، اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ باری تعالیٰ ان نیکیوں کو ضائع نہ ہونے دینا، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا، ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمانا، اور اے باری تعالیٰ ہمیں قیامت کی مفلسی سے، ہمیں ہماری نسلوں کو، ہر اہل ایمان کو محفوظ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔